امریکا کی جانب سے بدھ کو پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے روکنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس فیصلے نے ہزاروں لاکھوں خاندانوں کو پریشانی بلکہ مختلف چیلنجز میں ڈال دیا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جو کہ امریکہ میں مستقل رہائش کے خواہش مند ہیں۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ امیگریشن معطلی کا یہ عمل مستقل ہے یا وقتی ہے۔ بڑی اس میں ایکچولی کوسچنز ہیں that remain to be answered۔ امریکی حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں، اور امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے اتنا کہا گیا کہ امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ کی معطلی کا فیصلہ فراڈ، جانچ پڑتال اور حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث کیا گیا ہے۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ درخواست دینا بند نہ کریں، انٹرویوز بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے ویزا تب تک جاری نہیں کیا جائے گا جب تک یہ پالیسی موجود ہے اور یا اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پالیسی بھی کب تک ہے کب تک نہیں ہے، مطلب ہر چیز ایکچولی از اپ ان دی ایئر۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ اعزاز چودھری صاحب کی ہے، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ چودھری صاحب، امریکہ نے دنیا کے 75 ملکوں کے لوگوں کا امیگریشن ویزا بند کر دیا ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ کیا حکومت کو اس پر تشویش ہونی چاہیے، پوچھ گچھ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جس طرح کے اب تعلقات ہو چکے ہیں امریکہ کے ساتھ، گرم جوشی ہے ان میں، تو تھوڑا تعجب بھی ہوا یہ سن کر۔ لیکن ابھی میں فارن آفس کے اسپوکس مین کو سن رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیک اپ کریں گے، اور میرا خیال ہے ٹیک اپ کرنا بھی چاہیے ان کے ساتھ، ان سے پوچھیں کہ ایسا کیا ہوا، کیونکہ اور جو ہمارے مقابلے میں دوسرے کئی ایسے ممالک ہیں ادھر تو انہوں نے ختم نہیں کیا، تو ہماری طرف سے تو ہماری تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ اگر کوئی اور وجہ بنتی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں۔ ٹورسٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، یہ تو سب نہیں ہے، صرف امیگرینٹ ویزا ہیں، تو اس پہ ذرا میرے خیال میں تھوڑی معلومات اگر امریکہ سے مل جائے تو پھر ہماری جو اتھارٹیز ہیں اس کے اوپر ایکٹ کر سکیں گی۔ سر دست تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں یہ کیا۔ جس طرح باقی سارے ممالک ہیں اسی طرح ہمارے لوگ بھی ہیں، جاتے ہیں امیگرینٹ یعنی امیگریشن ویزا لیتے ہیں، اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے تو ہی ان کو ملتا ہے، عموماً ہائی اسکلڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی معلومات جب ادھر سے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ مطلب دنیا میں جانی مانی کیٹیگری ہے پاکستانی امریکن ڈاکٹرز، کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے ان کا، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور کتنے ویل ریسپیکٹڈ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، they are one of the wealthiest in the country as well۔ امریکہ میں بھی بات کریں، آئی ٹی وغیرہ کی بھی بات کریں تو اس میں بھی بڑے پاکستانی ایکسپرٹس ہمارے ظاہر ہے کوئی بہت ہی امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ پیسے والے ہوتے ہیں۔ اب جو وجوہات امریکی حکام بتا رہے ہیں، پھر جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اعزاز صاحب، کیا آپ کو یہ سرپرائز نہیں لگتا کہ بھارت جن کی ایک بہت بڑی تعداد انلیگل امیگرینٹس کی ہوتی ہے، ان کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں شامل؟ جی یہ بالکل تعجب والی بات ہے، کیونکہ بھارت کے سے ہی تو زیادہ شکایت تھی کہ ان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں پہنچ گئے ہیں کہ جو سفید فام امریکی تھے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے لیے نوکریاں نہیں بچی۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب زیادہ کہہ رہے تھے نا، جس کی وجہ سے ان کو وائٹ سپریمیسسٹ بھی کہا گیا، تو پھر ان کو تو کچھ نہیں اس میں شامل کیا گیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ذرا تھوڑا پتہ کرنے کی ضرورت ہے پہلے کہ وجوہات کیا ہیں۔ یہ خالی کہہ دینا کہ جی فراڈ ہم روکنا چاہتے ہیں یا لوگ جو لانگ ٹرم وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہ کافی وجوہات نہیں بنتی۔ پاکستانی جو ہیں بالعموم تو پرامن ہیں، اس طرح ہمارے لوگ ٹھیک ہے کچھ مسائل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن بحیثیت قوم تو میرے خیال میں ایسا پاکستانی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ اس فہرست میں شامل کریں۔ تو یہ میرے خیال میں ان سے معلومات لینا جو ہے نا، یہ ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔